میرے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ ایک شخص میرے پاس آیا، فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ شخص کون ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ علماء فرماتے ہیں، علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی مشہور شہرۂ آفاق کتاب میں کہ حضرت خضر علیہ السلام پیغمبر ہیں لیکن ان کی کوئی امت نہیں، اور اللہ رب العزت نے حضرت خضر علیہ السلام کو لمبی زندگی دی ہے اور اب تک وہ حیات ہے۔ کتنے زمانے سے موسیٰ علیہ السلام کے بعد آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر 1400 سال تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گزر گیا، پھر صحابہ تابعین، یعنی اتنی لمبی عمر ہے کہ وہ سب دنیا سے چلے گئے اور حضرت خضر علیہ السلام اب بھی زندہ ہے۔ تو میرے استاد محترم فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ میرے پاس ایک شخص آیا تو کہتے مجھے یقین ہو گیا کہ یہ خضر ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ خضر ہے، تو میں نے فوراً ان سے کہا کہ جی آپ کوئی دعا مجھے بتا دیں کہ اس کے ذریعے میں اللہ رب العزت سے مانگوں۔ تو فرمانے لگے کہ تم کتاب بخاری شریف کی کتاب باب الدعا میں جو دعائیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بتائی ہیں، تم ان کے ذریعے اللہ سے دعا مانگو، اللہ رب العزت تمہاری دعائیں قبول فرمائیں۔ اب آسان کام، آپ کو کتابوں نہیں، آپ کے پاس کتابیں بخاری شریف کی کتاب آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ جا کے نیٹ پہ جا کے سرچ کریں، بخاری شریف کی باب الدعا سرچ کریں اور آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں سیکھ کر دعا کریں، اللہ رب العزت آپ کی بڑی سی بڑی پریشانیوں کو ختم فرمائیں گے، اللہ رب العزت آپ کی مصیبتیں ختم فرمائیں گے۔ اور حضرت خضر علیہ السلام وہ شخصیت ہے جن کو اللہ رب العزت نے تکوینی طور پر دنیا کے راز بتائے، اور ان الفاظ سے دعا کی قبولیت جو ہے وہ یقینی ہے۔ اس لیے خضر علیہ السلام نے بتایا میرے استاد محترم کو کہ آپ جا کے بخاری شریف کی باب الدعا میں حضور نے جتنی دعائیں بتائی ہیں ان دعاؤں کو سیکھیں اور ان کے بعد ان سے دعا کریں۔